رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 31 تک ہم نے سورہ حدید کا مطالعہ کر لیا تھا اور اب اس سے آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں جو مضمون آیا تھا اس میں ایک تو یہ کہ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ آخرت میں تو یہ ہے کہ یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ پھر ساتھ ہی یہ بات بتا دی گئی کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعوت دی گئی اور بلکہ پرزور جو ہے وہ پکار لگائی گئی کہ دوڑو اس جنت اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اور جس نے زندگی کا نصب العین اور مقصد یہ بنا لیا، اس پر اللہ کا فضل ہے اور اس فضل سے اللہ نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اور یہ بہت بڑی، یہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس کے بعد آ گئی بات جو ہے وہ آیت نمبر یہ 32۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی۔ مصیبت کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں عام ہے اور مصیبت کا لفظ ہم بولتے ہیں اس معنی میں کہ کوئی بلا، کوئی ناگوار صورتحال جو ہمیں پیش آتی ہے اس کو ہم مصیبت کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کوئی گھر والے کام بھی بتا دیں تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایک مصیبت ذمہ ڈال دی ہے۔ تو ہمارے محاورے میں مصیبت کا لفظ عام طور پہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور یہی اکثر و بیشتر اس کا معنی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کا اصل لغوی معنی بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوریجن معلوم ہو اور یہ پوری بات سمجھ میں آئے کہ بات ہے کیا۔ مصیبہ کا جو ہے یہ اصل میں اسم الفاعل ہے مؤنث کا۔ مصیب ہوتا ہے جو کوئی شے آ کے چپک جائے۔ اچھا، اسی سے ایک اور چیز بھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے نا۔ یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ ترکیب استعمال کرتے ہیں، صائب الرائے، حمزہ کے ساتھ، یعنی صاد الف حمزہ بے اور اس کے بعد رائے۔ ایک اور بھی ہوتا ہے صاحب الرائے، ہا کے ساتھ۔ تو صاحب الرائے جو رائے دینے والا ہے، وہ رائے ٹھیک ہے یا رائے غلط ہے، وہ صاحب الرائے ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی، تو وہ جو رائے رکھنے والا بندہ ہے، ٹھیک رائے ہو یا غلط رائے ہو، اسے صاحب الرائے کہتے ہیں۔ صاحب تو یعنی رائے والا، تو صائب الرائے وہ شخص ہے کہ جس کی رائے درست ہو۔ تو مصیب وہ شے جو آ کے چپک گئی، چمٹ گئی، لگ گئی، مسلط ہو گئی، یہ مصیب ہے۔ اور یعنی اگر مذکر ہو وہ شے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو وہ مصیبہ ہے۔ اب میرا خیال ہے وہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی اس کے آ کے چپک جانے میں اب کوئی شک نہیں ہے، گویا وہ آپ سے آ کے چمٹ گئی، یہ مصیبت ہے۔ اچھا، جو شے آپ سے چمٹ گئی تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ دولت چمٹ گئی تو وہ تو آپ نعمت ہی سمجھیں گے نا۔ اور اسی طرح جتنے رشتہ دار آپ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں تو وہ بھی برادری ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، کنبہ ہے، خاندان ہے، یہ بھی تو سارے ساتھ چمٹے ہوئے ہی ہیں نا، ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی خول ہے جس کے خول کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کو تو کوئی مصیبت نہیں کہتا۔ حالانکہ یہی وہ چپکی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہی خول ہمارے اوپر چڑھا دیا گیا ہے۔ اسی میں ایک چیز سمجھ لیں کہ ہم چونکہ بری شے کو ہی کہتے ہیں، تو یہ جو ہماری محبوب چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو ہم مصیبت کہتے ہیں۔ مال مجھے عزیز ہے، مجھے چمٹا ہوا ہے، میرے پاس ہے، اس میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوہا کھا گیا، چور لے گیا، کوئی جو ہے نا اور رولا ہو گیا، کسی طرح نقصان ہو گیا، مصیبت ہے۔ اولاد میں کوئی بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، تکلیف ہو گئی، وہ مصیبت ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، وہ مصیبت ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اصل میں تو جو چیز آ کے پڑی، جو چیز آ کے لگی، ہم اس کو مصیبت کہتے ہیں، یعنی جس سے ہمیں نقصان ہوا، جس طرح کا بھی نقصان ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مصیبت ہے۔ تو اصابہ یصیبو کا مطلب ہوا جو یہ تو ہے نا فعل، کوئی شے آ کے پڑھنا، اور ما اصابہ نہیں پڑتی،
مم مصیبتن کوئی پڑنے والی، یعنی آ نہیں لگتی کوئی آ لگنے والی، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم نہ تمہاری جانوں کے اندر، یعنی زمین میں کیا آئے گا؟ زلزلہ آیا تو زمین میں آیا، کوئی لینڈ سلائیڈ ہو گئی تو زمین میں ہوئی، کوئی خسف ہو گیا، دھنس گئی زمین، مکان سمیت اندر چلی گئی، تو یہ ساری مصیبت کہاں آئی؟ زمین میں آئی۔ اچھا، ہوا بہت تیز ہوا آئی، جھکڑ مکان ہی اڑا کے لے گئی، یہ مصیبت کہاں آئی؟ زمین میں آئی۔ کوئی سیلاب آیا تو مصیبت کہاں آئی؟ زمین میں آئی۔ تو یہ زمین کی مصیبتیں ساری گن لیں اور شامل کر لیں، میں نے بس اشارہ کر دیا ہے۔ فی انفسکم تمہاری جانوں کے اندر، اب یہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ اس میں یہ مصیبت بھی شامل کر لیں کہ چلیں کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، یا کوئی بیماری لگ گئی، پتہ چلا جی آپ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے ہیں، یا آپ کو شوگر ہو گئی ہے، اب تو یہ جان نہیں چھوڑے گی، ساتھ ہی چلے گی، یہ تو پکی مصیبت ہے، زندگی بھر کی مصیبت ہے، یا بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یا پتہ چلا کہ جی آپ کا جو ہے نا وہ کوئی وال بند ہو گیا ہے، یہ ساری مصیبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مصیبت۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نفسیاتی جو عوارض انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ بھی جوڑ لیں۔ کوئی آپ کو انزائٹی ہو گئی ہے، کوئی ڈپریشن ہو گئی ہے، کوئی جو ہے نا کوئی اور آپ کے اندر کوئی پرابلم کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ جو ذہنی امراض، یہ بھی تو ایک مستقل مصیبت ہے نا۔ اچھا، اس کو ہم عام طور پہ جنات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ہوتے ہیں نفسیاتی عوارض ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ جنات کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ مکس ہوتا ہے، بعض اوقات نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اسے جن کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یعنی وہ جو شیطان کو آ کے شرارتیں شروع کر دیں، وہ اس کو بھی ہم مصیبت ہی کہیں گے، اس کو بلکہ ہم بلا بھی کہتے ہیں، بلا چمٹی گئی اس۔ اب دیکھیے وہاں بالکل صحیح لفظ استعمال کریں، مصیبت کا مطلب یہ ہے آ کے چمٹ جانے والی چیز، تو کیا ہوا جی؟ بلا چمٹی گئی اس، تو جڑی بلا چمٹی گئی تو وہ مصیبت ہی آئی نا۔ تو یہ اب دیکھیں کہ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعویذ ہو گئے، یعنی ایک تو چلیں نیچرل ہے نا کہ بندہ حساب کتاب جوڑے، بھائی کیا کہاں خرابی تھی، کہاں غلطی کی تھی، یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن عام طور پہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے تعویذ کرا دیے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی ہم ایک ایسی مصیبت مان لیتے ہیں کہ جو نظر ہی نہیں آتی۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم ایک ایسی مصیبت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ میں اس کی حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر اس آیت پہ یقین کر لیں گے تو یہ والی توہمات ساری بیچ سے نکل جائیں گی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بنیادی طور پر جتنا بھی جادو شادو کا اثر ہوتا ہے نا، یہ اتنا نقصان دہ، وہ جو آپ کا مادی نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جتنا آپ کا نفسیاتی نقصان ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ میرا یہ مادی نقصان جو ہوا ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے بعد جو آپ کے دماغ کا ستیہ ناش پھرتا ہے اور آپ کی جو ہے نا پوری نفسیات ٹیڑھی ہوتی ہے، اتنا نقصان وہ مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا ہوتا جو آپ کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ سارے جو چکر چلتے ہیں نا، یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی باتھ روم میں گیا تو وہاں بال پڑے ہوئے تھے، کہیں خون پڑا ہوا نظر آ گیا، یہ ساری جنات کی نفسیاتی ٹیکٹس ہوتی ہیں خوفزدہ کرنے کے لیے۔ اور جب وہ بندہ خوفزدہ ہو جائے گا تو اب وہ ان کی لائن پر بڑے آرام سے چلے گا۔ آپ نہ ڈریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بال پڑے ہیں تو پڑے رہیں، خون گرا ہوا تو گرا رہے، آپ کا کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کے وہ پریشر لے لیں گے سارا، اب وہ ساری مصیبتیں کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی، جو اس کے بعد نفسیاتی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت کیا بتا رہی ہے ہمیں، ما اصاب من مصیبت، دیکھیے کتنا زوردار انداز ہے، تاکیدی انداز ہے۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی۔ اس میں یعنی کوئی آپ کو سوئی بھی چبھی ہے نا، کانٹا بھی چبھا ہے، وہ بھی اس کے بیچ میں آ گیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں وہ کھیتی باڑی کا نقصان ہو گیا، چلیں آپ نے فصل بوئی تھی وہ ساری عقارت چلی گئی، آپ نے انگوروں کا باغ لگایا تھا، ہوا آئی آندھی آئی وہ سارے گر گئے، تو وہ سارا جو ہے نا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ہو گیا، تو یہ زمین میں مصیبت آ گئی۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، نہ تمہاری جان میں، تمہاری جسم پر کوئی مصیبت آتی ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ جب ہم اسے ظاہر کریں اس سے پہلے ہی وہ ایک کتاب میں، یعنی وہ ہونا ہی ہے۔ وہ علت و معلول اس کے پیچھے کیا ہے، سبب اور اسباب کیا ہیں،
وجہ کیا بنی ہے؟ یہ ساری وقتی باتیں ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اور یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ چلیں مرضی کا لفظ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ آگے جا کے نا اسی اگلے پارے میں 28ویں پارے میں اسی سلسلے میں انہی صورتوں کے سلسلے میں سورہ تغابن ہے، اس کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی آپ پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے اذن سے پڑھتی۔ اچھا اب اللہ کے اذن سے پڑھی، اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھ لیجئے، دیکھیں وہ سمجھ لیں گے تو سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، دکھ تکلیف رنج علم دور ہوتا چلا جائے گا۔ وہاں پہ آگے جو الفاظ ہیں نا کہ جب مصیبت پڑی تو اس کے بعد الفاظ ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے دل کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔ مصیبت نے تو پڑھنا تھا، پڑھ گئی، اب مصیبت پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت کیا ہے، یہ ہے اصل میں ہدایت جس کو وہاں پہ کہا گیا۔ اگر دل سکون میں ہے، دل امن میں ہے، تو اس کو ہدایت اللہ کی طرف سے مل گئی، سکون کی، اطمینان کی۔ لیکن دل اگر تڑپ رہا ہے، دل جو ہے وہ اچھل رہا ہے، دل میں بے تابی ہے، دل میں اضطراب ہے، دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو گیا ہے، وہ حزن میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ کسی اب وہ عوارض اور مسائل کھڑے کرنا شروع کر دے گا، یہیں سے ٹینشن، اور اسی ٹینشن سے پھر بلڈ پریشر، اسی سے پھر وہ جسمانی عوارض، یہ ایک دوسرا سلسلہ ہے جو چل پڑے گا۔ تو دل کو ہدایت دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ سکون کی ہدایت۔ دل کو ہدایت دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان کی ہدایت۔ دل کو ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی ہدایت۔ تو جو ایمان رکھتا ہے، اس ایمان کے نتیجے میں اس کی مصیبت جو اسے پڑتی ہے، اس کا طرز عمل، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہی بات یہاں پہ کہی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں یہ بات کہی بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے؟ ہمارا جو علم ہے اس علم کے مطابق 7 ارب انسانوں پر پڑنے والی مصیبت کا حساب رکھنا ہی بہت مشکل کام ہے، تو اس ساری کو پورا پلان کرنا اور اس کے لیے جو ہے نا وہ NOC جاری کرنا، اس کے لیے اذن دینا، یہ تو ہماری سمجھ سے تو باہر بات ہے، ہمارے تو کمپیوٹر میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اتنا بڑا کام بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں سمجھایا کہ دیکھیں یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہے تو لگا کرے، وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو مالک ہر شے کا ہے، وہ جو رب العالمین ہے، اس کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے، اس کو بڑے مختلف اسالیب میں قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یہ سادہ سا جملہ ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہیں۔ پھر کہیں اس کو کھولا، تفصیل بیان کی کہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کہیں یہ کہا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اب جو ساتھ ہوتا ہے اس کو کیا نہیں معلوم ہوگا؟ کہیں یوں بتایا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہ باطن ہے، تو اس سے کیا مخفی ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ کہیں یوں بتایا کہ وہ یعلم، وہ بلکہ یہ کہ جو سورہ انعام میں آیا ہے وہ تو بہت زیادہ تفصیل ہے کہ یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو سمندر میں ہے، سب کو جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس سے آگے یہ کہ وما تسقط من ورقۃ، کوئی ورق نہیں، کوئی پتا نہیں گرتا، الا یعلمھا، مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیاروں میں نہیں جاتا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی گیلی شے جو سبز شے، نہ کوئی خشک شے، مگر سب ایک واضح ریکارڈ پر درج ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے علم کو مختلف اسالیب میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ تمہیں کوئی شک نہ رہے کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ اچھا، اب یہاں سے اس کو پچھلے آیات کے ساتھ جوڑیں تو کیا مطلب بنے گا کہ بتایا کہ دیکھیں دنیا دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پہلی بات یہ ہو گئی۔
ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا وہ جو سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے نا محبتیں، اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جن پر تمہیں اختیار دیا ہے نا، مال ہے، اسباب ہے، یہ اس میں سے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اب نقصان جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ یہیں پہ ہوتا ہے، اسی جگہ پہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں لگانا تھا وہ انہی محبتوں کا تو امتحان ہے نا۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہی تو سارا، یعنی 3 محبتیں یہ اللہ کی، رسول کی، جہاد کی، 8 محبتیں وہ آبا کی، ابنا کی، اخوان بھائی، عشیرہ برادری، اور مال جو میں ہیں، اور یہ جو تجارت جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اور یہ کہ جو گھر بڑے ڈیکوریٹڈ، تو یہ جو محبتیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہی مصیبت کہتے ہیں نا، اسی کو مصیبت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے تمہیں دی، اس میں سے لگاؤ اللہ کی راہ میں، خود اپنی مرضی سے لگاؤ۔ اب اگر فرض کریں کسی کے دل میں محبت ان چیزوں کی زیادہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا یہ بندہ میری طرف آئے تو اس کو ذرا وہ جو نہیں، وہ مرغی ٹکور لگاتی انڈے کو، تو ٹکور تو اس کو لگائے گا نا، ٹکور اس کو لگائے گا۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو ٹکور نہیں لگاتا، جس سے ناراض ہو جائے میں پھر کہتا ہوں اس کو ٹکور نہیں لگاتا، اس کا نقصان نہیں کرتا۔ یہ بالکل قرآن مجید نے یہ بات صاف صاف بتائی ہے، یہ نقصان اس کا ہوتا ہے دنیا میں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ آئے، اس نے کوئی جو کمیاں چھوڑی ہوئی ہیں نا اس کام میں، جو اس کا کرنے کا کام تھا، تو وہ میں اس طرح کر کے اس کو ذرا اپنی طرف متوجہ کر لوں۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، بالکل تکلیف نہیں دیتا، اور دیتا ہے تو اپنے سے دور کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یہ میں اب اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، چونکہ دعویٰ آپ کو شاید بہت بڑا لگے، لہذا میں اس کو کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ انعام ہی میں 5واں رکوع ہے شاید، اس میں بتایا جب رسول آتے ہیں تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے مختلف امتوں میں رسولوں کو بھیجا، جب رسولوں کو بھیجا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان قوموں کو ہم نے سختیوں میں اور تکلیفوں میں پکڑا، بھوک آ گئی، کوئی اور اس طرح کی ہوائیں آ گئی، مصیبت آ گئی۔ اچھا، اسی وجہ سے جب سختیاں آتی تھیں نا تو پہلے نہیں آئی تھیں، اب رسولوں کے آنے کے بعد سختیاں آئیں، تو قوم نے ان سختیوں کو رسولوں کی دعوت کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب سے تم آئے ہو یہ مصیبتیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ جو سورہ یاسین میں نہیں آتا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تمہیں بڑا منحوس پایا ہے، بھئی کیوں؟ جب سے آئے ہو سبز قدم، اس کے بعد جو ہے نا ایک مصیبت سے اوپر سے دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ہر دفعہ مصیبت۔ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا۔ یہ تھا کیوں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یہ اس لیے تھا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ روئیں، تاکہ جو ان کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ نرم پڑیں اس مصیبت کی وجہ سے۔ اب سمجھ آئی مصیبت کیوں آئی؟ دلوں کو نرم کرنے کے لیے آئی۔ سورہ الف لام میم السجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہاں مصیبت کی جگہ عذاب کا لفظ آ گیا۔ دوزخ بھی ایک مصیبت ہی ہے نا، اس بڑی مصیبت سے پہلے، یا یہ کہ جو دنیا میں قیامت آنی ہے وہ بھی مصیبت ہے، یا یہ کہ جن قوموں پر وہ عذاب آیا ہے جیسے قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، وہ بھی تو بہت بڑی مصیبت تھی۔ اس بڑی مصیبت سے پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ جو ہلکی پھلکی جس میں مرے نا، تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، یہ ان کو پہنچائیں گے۔ تو یہ چھوٹی مصیبتیں کیوں آئیں گی ان پر؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، واپس آئیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہو اس پر نہیں آئے گی، آئے گی اس پر جس کو اللہ چاہتا ہے واپس آ جائے، دور نکل گیا ہے۔ اب اگلی سورہ انعام کی اس سے آگے آیت کیا ہے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان پر ہماری تکالیف آئیں تو وہ گڑ گڑاتے، روتے، چیختے، چلاتے، ہماری طرف متوجہ ہوتے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہوئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے تھے ان حرکتوں کو ان کے لیے ڈیکوریٹ کر، مزین کر دیا تھا، خوبصورت کر دیا، وہ ان میں کھب گئے تھے، انہی میں لگ گئے تھے، انہی میں دھنس گئے تھے۔
تو وہ اس طرف ان کا ذہن آیا ہی نہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ سنیے، فلما نسوا، جو میں نے کہا تھا نا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس پہ مصیبت نہیں آتی، یہ آیت سنیں، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب بھول گئے اس کو کہ جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب مصیبتیں ختم، ہم نے ان پر وا کر دیے ہر برکت کے دروازے، ہر نعمت کے دروازے، ہر خوشحالی کا ہر در ان کے لیے اوپر کھول دیا۔ اب جسے کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے ملنا شروع ہو گیا، وہ سمجھے اللہ ہم سے بڑا راضی ہو گیا، وہ سمجھے جناب دیکھیں برکتیں تو ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، ہمارا کاروبار ترقی کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں عزت مل رہی ہے، ہم دنیا میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے اصل میں ان کو یہ مصیبتوں کا سلسلہ بند اس لیے کیا تھا کہ وہ انہوں نے ہماری آیات سے منہ پھیرا، تو ہم نے پھر انہیں کھلی چھٹی دے دی، عیاشی مارو اور اسی عیاشی میں غرق ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب یہ فرح سمجھتے نا، پھولے نہ سمانا، یعنی کوئی آپ کو کوئی کامیابی مل گئی اس پہ آپ اترانے لگیں، پھولے نہ سمائیں۔ فلما فرحوا بما اوتوا، جب وہ فرح کرنے لگے، جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں مل گیا تھا، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک پکڑا۔ اب آپ سمجھے، جس کی رسی تھوڑی تھوڑی کھینچی جاتی ہے اس پر مہربانی کی جاتی ہے، اور جس کی یکدم کھینچ لی جاتی ہے وہ ہے جس پر اللہ ناراض ہے۔ تو جن کو چھٹی ملی رہی اور پھر یکدم رسی کھینچ لی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ بجھ کے رہ گئے، وہ خوشی سے پھول رہے تھے، جو ہی رسی کھینچی بس بجھ گئے، ختم۔ خامدون کے الفاظ بھی آئے نا سورہ یاسین میں، جو جیسے انگارہ جو ہے نا وہ تھا نا پورے طرح دہک رہا تھا، تو اس پہ جب آپ پانی ڈالیں تو ایک سڑوں اور پھر ختم، اس طرح ایک دم بجھ گئے۔ مبلسون، یہ ابلیس کا لفظ اسی سے بنا ہے، یعنی مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے اور بجھ گئے، بالکل دہکتا ہوا انگارہ جیسے بجھ گئے، ایسے ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اب آپ کو یقین ہو گیا نا جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، وبال اس پر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کو پھر کھلی چھٹی دے دیتا ہے، خوب عیاشی کرو، جتنی ہو سکتی ہے اتنی کرو، بلکہ یہ کہ پاکستان میں جو نہیں ہو سکتی جو وہ جا کے سوئٹزرلینڈ میں کرو، اتنے مال و اسباب دے دو، جتنی دیگیں مرضی جو ہے نا وہ چھپاؤ چوراؤ۔ بعد میں جو ویسے وہ خیال آ رہا تھا نا، ایک ابھی صاحب کے ذمے ہے کوئی 12 ارب کہتے ہیں کرپشن کیے، میں یہ آج کسی کو کہہ رہا تھا یہ 12 ارب پلیٹ ہے، انہوں نے دیگ چھپائی ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں نا 12 ارب یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جب آپ نے کوئی بہت بڑا ڈاکہ مارا ہو تو تھوڑا سا بتا دیں کہ چلیں یہی کچھ ہے، تو یعنی یہ اصل میں بات ہے۔ تو پھر اللہ مواقع دیتے ہیں، مارو عیاشیاں خوب، اور کھلی چھٹی ہے، جتنا مرضی عیاشی کر لو۔ تو یہ جس کو یہ کھلی چھٹی مل جاتی ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کو میں ایک اور اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں کہ سورۃ الفجر میں اللہ کی آزمائش کو اس انداز میں بیان کیا گیا، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو یہ نعمتوں والی جو آزمائش، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آتی ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی اب ایک نئی بات آ گئی، نئی بات یہ آئی کہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں۔ آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، کوئی مرتبہ دے دیا، کوئی شہرت دے دی، کوئی حیثیت دے دی، کوئی سٹیٹس دے دیا، مال دے دیا، اسباب دے دیے، کہیں پہ کوئی جو ہے نا آپ کی کوئی حیثیت بنا دی، یہ سب آزمائش ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی مصیبت بھیج دی، تکلیفیں بھیج دی، وہ بھی آزمائش ہے۔ اب ہم کس آزمائش کو آسان سمجھتے ہیں؟ مال و دولت والی آزمائش کو آسان سمجھتے ہیں، جبکہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی نظر میں جو مال و دولت والی آزمائش ہے، اقتدار والی آزمائش ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ویسے وہ سنا ہوگا نا جو مال و اسباب والے لوگ ہیں وہ غریبوں سے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کو تو وہ سارے کا حساب دینا پڑے گا نا، لیکن وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ چلیں میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے
آپ کو پتہ ہے ان کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، جو بادشاہ تھا ان سے ناراض ہو گیا وہ ایک مسئلے پر، خلق قرآن کے مسئلے پر، تو ان کو بہت مارا گیا. یعنی اس وقت تو ظاہر ہے کوئی یعنی انسانی حقوق کا مسئلہ بھی نہیں تھا، تو اب پتہ نہیں تاریخ دانوں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ ان کو اتنا مارا گیا کہ اگر ہاتھی کو بھی مارا جاتا ہے اتنا نہ تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن کبھی انہوں نے اف بھی نہیں کی. اللہ کی راہ میں ماریں پڑ رہی ہیں، کھائیں. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ اس کی جگہ پہ دوسرا بادشاہ آ گیا، تو بادشاہ نے ان کو راضی کرنے کے لیے سابقہ جو بھی کچھ تھا اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اشرفیوں کی بوریاں ان کے گھر بھجوائیں. وہ ملنے نہیں آئے، بادشاہ نے خود بھجوائیں. اور جب وہ گھر پہنچی کہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا ہیں، تو بتایا گیا اشرفیاں ہیں. تو اس وقت انہوں نے چیخ ماری ہے کہ اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. آپ کو پتہ ہے ان پر کتنی مصیبتیں آئیں. صبر ایوب مشہور ہے. ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب تندرست ہو گئے پھر اللہ نے ساری نعمتیں دے دیں، دوبارہ دے دیں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ والی آزمائش آسان ہے یا وہ والی آسان تھی؟ تو فرمایا اس میں تکلیف تو تھی لیکن وہ آزمائش ہلکی تھی. اس میں تکلیف تو تھی، کیوں کہ وہ اب ظاہر ہے وہ نبی ہیں، ان کا تو اللہ سے رابطہ ہے، تو وہ کہتے ہیں رات کو بھی جب کبھی کوئی تکلیف سے میں کروٹ لیتا تھا آ نکلتی تھی تو اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا. اب تکلیف ہی نہیں ہے تو آ ہی نہیں نکلتی. تو ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہمیں بھی اللہ کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تبھی اللہ یاد آتے ہیں. وہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو یاد آتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ والی آزمائش جو ہے نقصان والی یہ آسان ہے. اچھا یہاں پہ یہ مضمون کیوں آیا؟ ایک تو اس لیے کہ آپ اگر دنیا کو یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے تو پھر اس دھوکے کا نقصان ہونے پہ افسوس کیوں کرتے ہو؟ اور دوسرا اس لیے آیا کہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محبتیں اللہ کی راہ میں قربان کرو، نہیں کرو گے تو بھی چھن تو جائیں گی. آپ آرام کی خاطر کسی دینی کام سے پس و پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا پھوڑا نکلے کہ کئی دن کئی راتیں جو ہے وہ نیند ہی نہ آئے. آپ مال یا جان بچانے کے لیے دین کے رستے سے پس و پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بڑا نقصان ہو جائے کہ اس سے دگنا چگنا نقصان ہو جائے مال و اسباب کا. تو اس طرح سے یا اس طرح سے آزمائش تو ہو کے رہنی ہے. اس دنیا میں تو ہونی ہی آزمائش ہے. دیکھیے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ مطلب صرف ثواب کے لیے آیا ہے یا یہ واقعی ہونا ہے یہ؟ اور الفاظ کیسے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، از قسم خوف، یعنی خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کسی نقصان ہی کا خوف ہوتا ہے نا، جان جانے کا خوف، مال جانے کا خوف. از قسم خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی آئے گی. اب دیکھیں گے کھڑے رہتے ہو یا نہیں کھڑے رہتے. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد تو نہیں ہوتا نا. اب ہم پاکستانی قوم کی حیثیت سے دو رائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف ہماری اپنی جو بھی قومی ضرورتیں ہیں. انہی قومی ضرورتوں میں سے ایک ایٹم بم بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے عرصہ بچاتے ہیں اسے. جب بھوک زیادہ لگے گی 2 3 10 دن تو پھر آخر سودا کریں گے نا IMF سے کہ بھئی اب کیا کریں، بھوکے مر رہے ہیں. تو زندہ ہوں گے تو ایٹم بم چلائیں گے، مر گئے تو ویسے بھی لے جائیں گے، تو کیوں نہ. عقل تو فوراً وکالت کر کے رستہ سیدھا کر کے دے دیتی ہے کہ یار یہ کام تو کر ہی لینا چاہیے، کل کرنے کے بجائے ابھی کرنا چاہیے. تو لیکن یہ کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں پھر وہ بھوک تو برداشت کرتی ہیں نا، وہ پتھر باندھتی ہیں. حضور نے باندھے یا نہیں باندھے؟ آپ کے ساتھیوں نے باندھے یا نہیں باندھے؟ تو یہ سلطنت روما تو بعد میں فتح ہوئی نا، قیصر و کسریٰ تو بعد میں فتح ہوئے نا، پہلے سارے ان آزمائشوں سے گزرے ہیں. تو بھوک بھی آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ، اس میں بعض نے پھلوں کا کہا ہے، بعض نے اس کو کہا محنتوں کا بھی نقصان ہوگا. جو آپ نے محنت کی وہ بھی ڈوب جائے گی. اس سب کو جو جھیل جائے، صبر کر جائے، اس پہ ڈٹا رہے، جمع رہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. تو بہرحال یہ جو یہاں پہ بات آ گئی کہ
کہ دین کے رستے میں قربانی دینے کے لیے پس و پیش نہ کرو، دین کے معاملے میں قربانی دینے کے لیے جو ہے نا وہ قدم پیچھے نہ کھینچو، بلکہ سابقو کے ساتھ جوڑیں سے، سابقو الی مغفرۃ من ربکم و جنت. یاد ہے وہ جو میں نے سارے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دو. نہیں تو یہ کہ جو شے بچاؤ گے وہ بچانے سے تو ویسے بھی نقصان ہو جائے گا، کسی اور طریقے سے ہو جائے گا، ثواب بھی نہیں ہوگا اس کا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لیکن چلیں اگر وہ نہیں ہو سکا، اس کے بعد مصیبت آ گئی، آگے پھر دو کام ہیں. ایک کام ہے چیخنا چلانا جزا فضا کرنا، اور دوسرا کام ہے صبر کرنا. تو جزا فضا کرنا چیخنا چلانا وہ بے ایمانی والا کام ہے، صبر کرنا ایمان والا کام ہے. پھر اس جزا فضا کا بھی ایک ایڈوانس فارم بھی ہے کہ جزا فضا تو کی، چیخے چلائے تو، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگلا منزل یہ بھی آئی کہ اللہ سے خفا بھی ہو گئے کہ اللہ میں ہی ملا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ یہ بھی نقصان کر دیا، یہ بھی نقصان کر دیا، یہ بھی اور یہ باقی جو ہیں اوروں کو ملیں حور و قصور اور مومن سے فقط وعدہ حور. تو مجھے تو یہاں وہ نہ میری بھینس بچی نہ کٹا بچا. وہ کسی کی بات مشہور ہے نا، جو کسی کا جا کے بیت ہوا تو اس نے کہا نماز شروع کرو، تو نماز شروع کی تو اگلے دن جو ہے نا گائے مر گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بھینس مر گئی. کرتے کرتے وہ جتنا بھی مال مویشی تھا سب ختم ہو گیا، ایک کٹا رہ گیا. ٹرین جب اس نے کی تو اس نے کہا وہ چپ کر، تو 2 نفلوں کی مار ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آدمی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا اللہ تو نے بس میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے کہ یہیں پہ ساری مصیبتیں اتار رہا ہے، تو بندہ ناراض ہو جائے اللہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مصیبت اس کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر کے چلی گئی. اور یہ آپ کو پتہ ہے نا، اس زلزلے میں ایسا ہوا تھا، کئی لوگوں کا اس طرح کا ریئیکشن آیا تھا. بلکہ ایک جگہ کے بارے میں تو کہتے ہیں ان لوگوں نے روزہ بھی روزے تھے تو روزہ توڑ دیا کہ جس اللہ نے ہمارے گھر توڑ دیے تو ہم اس کا روزہ کیوں رکھیں. تو مصیبت کا ایک انجام یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا اصل میں کیوں آئی تھی کہ اس سے اللہ یاد آ جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل مطمئن رہے. ٹھیک ہے طبعی طور پر انسان کو ایک دکھ ہوتا ہے، اس دکھ میں جزا فضا دراصل آؤٹ آف کنٹرول ہونا ہے. آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس نے کوئی غم کے کوئی اگر فرض کریں کوئی اظہار ہو گیا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس غم کے لیے بھی کہا یہ بھی 2-3 دن تک ہے. اس عرصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے. یعنی سوچ کے واپس دل کو اس جگہ پہ آ جانا چاہیے کہ جو اس سارے عمل کا نتیجہ ہے. اگر یہ ساری بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھ میں آئے گا نا، کہ یہ مصیبت آئی تو کیا ہوا، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہم نے لوٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو یہ جو نقصان ہوا کدھر گیا، اللہ ہی کے پاس گیا نا. کوئی فوت ہو گیا تو کدھر گیا، اللہ ہی کے پاس، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب دیکھیے میں نے ادھر آپ کو سورہ تغابن کی بات بتائی تھی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا یہ قول ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قول یہ دل و جان سے ہے، صرف زبان کا نہیں ہے، دل و جان سے یہ قول ہے. آگے الفاظ کیا ہیں، اولئک صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات ہیں. دیکھیں ہوا کیا، بازو ٹوٹ گیا، ہوا کیا گھر گر گیا، ہوا کیا بچہ مر گیا، آیا کیا عنایات ہیں. جسے آپ مصیبت سمجھ رہے ہیں وہ مصیبت نہ ہوئی نا، پھر عنایت ہوئی نا. اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، ان پر ان کے رب کی مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں. واولئک ھم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں. تو اس کے برعکس وہ بات ہو گئی کہ جو آپ کو پھر دور لے جائے، اللہ سے ناراض کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آزمائش میں اور مصیبت میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہے، اصل میں وہ ایک جیسی چیز ہی ہوتی ہیں دونوں. تو فرمایا کہ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے. آزمائش اللہ کے قریب کرنے کا باعث ہوتی ہے اور عذاب اللہ سے دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہی چیز دونوں ہوتی ہیں. آپ کو بیماری آئی وہ اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہے، آپ کو بیماری آئی وہی بیماری سے اللہ سے ناراض ہو کے بعض لوگ آپ نے ان سے کفریہ باتیں سنی ہوں گی کہ جب ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اول پھول بکتے ہیں.
تو وہ اللہ سے دور کرنے کا باعث بھی ہو جاتی ہے. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، اگر یہ اب دیکھیے وہ خود بات کو کھولا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، تعسف افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. فوت ہونے کا لفظ ہے، فوت ہونا مرنے کے معنی میں کہتے ہیں، اصل میں فاتح وہ شے جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ فوت ہو گئی. وہ جیسے کبوتر پکڑا ہو اڑ گیا تو وہ ہے تو زندہ لیکن آپ کے اعتبار سے فوت ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو جو آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا، یعنی جو بھی آپ کا نقصان ہو گیا، اس پر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو مل جائے اس پر اتراؤ نہ. یہ ایک بیلنس اپروچ ہو گئی، نقصان پر پچھتاؤ نہ اور ملے ہوئے پر اتراؤ نہ. کیوں؟ اگر آپ مومن ہو تو جو ملا ہے وہ آزمائش کے لیے ملا ہے، آزمائش سخت ہو گئی ہے، اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ ایک طرف اللہ کا شکر بھی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، دوسری طرف یہ کوئی اترانے کی بات نہیں، فخر کرنے کی بات نہیں، یہ کوئی پھولے سمانے کی بات نہیں، بلکہ یہ تو دوسروں کا حق ہے جو آپ کے پاس آ گیا، اسے دوسروں تک پہنچ، ذمہ داری کی بات ہے. احساس ذمہ داری بڑھنا چاہیے اس کے نتیجے میں، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میری آزمائش پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی ہے، تو یہ اترانے کی تو بات ہی نہیں رہی. اچھا اس میں سے کچھ کم ہو گیا تو اب افسوس کی بھی کوئی بات نہیں، بس جس نے دیا تھا اس نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کسی بزرگ کا قول ہے نا، بعض لوگ امام ابو حنیفہ کا کہتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ عبد القادر جیلانی کا کہتے ہیں رحمہم اللہ، کہ ان کو خبر ملی کہ ان کا جہاز جو ہے جو تجارتی سامان لے کے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. کچھ دیر کے بعد کوئی اور قاصد آیا، اس نے خبر دی کہ وہ جہاز جو ہے پہنچ چکا ہے جی. وہ تو یا دوسرے دن یا تیسرے دن خبر آئی ہوگی کہ جہاز تو صحیح سلامت آ گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اس پہ کسی نے ان سے جو ہے نا پھر پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی، دونوں دفعہ آپ نے الحمدللہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب وہ ڈوب گیا تھا تو خبر ملی تو میں نے اپنی کیفیت دیکھی تو مجھے کوئی رنج نہیں تھا، تو وہ اللہ کی عنایت تھی کہ میرے دل میں کوئی اس کا رنج نہیں ہوا، تو میں نے اپنی اس کیفیت پہ الحمدللہ کہا. اور جب وہ پہنچ گیا تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی خوشی، وہی پھولی سمانے والی کیفیت نہیں تھی، تو میں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو وہ والی ہدایت، وہ جو اصلی ہدایت ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی وہ دے رکھی ہے، تو میں اس پر جو ہے وہ مطمئن رہا. اچھا ایک کہانی ہے تھوڑی سی، چلیں وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. بعض اوقات کہانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ پھر سبق بھولتا نہیں ہے، کہانی سے پکا یاد ہو جاتا ہے. اور کوئی بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. وزیر بہت لائق آدمی تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی اس کے ہر کام کا تھا، آل راؤنڈر وزیر تھا اور ہر جگہ اس کے کام آتا تھا. بہت خوبیوں کا مالک تھا وہ وزیر، لیکن بادشاہ کے نقطہ نظر سے اس وزیر میں ایک خامی بھی تھی. وہ خامی یہ تھی کہ اب دیکھیں بادشاہ کے دربار میں یہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب دربار، وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور اس میں یہ ڈپلومیٹک لینگویج، یعنی اصل تو سارا کھیل ہی گفتگو کا ہوتا ہے، لیکن اس کی گفتگو میں ایک خامی تھی کہ یہ اس کا الحمدللہ کا استعمال بادشاہ کے نقطہ نظر سے بڑا غلط تھا. یہ خوشی پر بھی الحمدللہ کہتا تھا اور غمی پر بھی الحمدللہ کہتا. اس پہ بادشاہ چڑھتا تو تھا، لیکن کبھی اس نے اس کو اس کی ظاہر ہے ایک اس کا سٹیٹس تھا تو اسے کبھی شرمندہ نہیں کیا اس کے اس غلط استعمال پر، یعنی جو بادشاہ کے نقطہ نظر سے غلط تھا. ایک دن انتہائی ہو گئی. انتہا یہ ہو گئی کہ کہیں کسی کام کے سلسلے میں بادشاہ نکلا تو اس کی انگلی جو ہے نا کٹ گئی. بادشاہ نے کہا اوہ، اس نے کہا الحمدللہ. بس یہ تو بادشاہ میٹر ہو گیا. اس نے کہا اس کو قتل کرو. جب اس نے کہا قتل کرو تو اس نے کہا الحمدللہ. بادشاہ کو اور غضبناک ہوا. اس نے کہا اسے میں نے مار دیا تو یہ تو اس کو کوئی زیادہ اذیت ہی نہیں ہوگی. اس نے کہا اسے قید کر دو. اس نے کہا الحمدللہ. خیر جی قید ہو گیا. کچھ وقت گزرا، اس کے بعد بادشاہ سلامت ایک دن شکار پر نکلے اور انہیں ایک ہرن نظر آیا، بہت قیمتی. شاہی گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا. ہرن بھی بھاگ کے کہیں جنگل میں گھس گیا. بادشاہ سلامت پیچھے، لشکر کہیں دور رہ گیا. دوڑتے دوڑتے ہرن تو قابو نہیں آیا، لیکن بادشاہ سلامت جو ہے نا حبشیوں کے ایک ہتھے چڑھ گئے.
حبشیوں کے کوئی اس دن میلے کا دن تھا اور انہوں نے کوئی بندہ قربان کرنا تھا، وہ اللہ نے لا کے ان کو اپنے مطلب گھر میں پہنچا دیا. وہ بڑے خوش ہوئے اور بادشاہ سلامت کو پکڑ کے تیار کر کے تو جو قبیلے کا سربراہ تھا اس کے سامنے پیش کیا. اس نے پورا جائزہ لے کے انگلی کٹی دیکھ کے اس نے کہا یار یہ تو نقص والا ہے، اس کی تو قربانی نہیں لگتی، اسے چھوڑ دو. اس وقت اسے وہ یاد آیا، وزیر یاد آیا. خیر یہ چھوٹ گیا. واپس جب پہنچا اپنے دربار میں تو پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ اسے رہا کرو. رہا کر کے اس کو عہدے پہ بحال کیا، بحال کر کے بلایا، بٹھایا اور اسے پوچھا یار یہ الحمدللہ یہ والا تو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہ جو تم اتنا عرصہ قید رہے ہو نا یہ الحمدللہ ابھی بھی نہیں سمجھ آیا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو انگلی تو آپ کی کٹی ہوئی تھی، میری تو نہیں کٹی ہوئی تھی. ایک چیز اس میں یہ ہے، اب یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی جو وہ کہا نا دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، وہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کچھ بہتر ہی کیا ہوگا. جو کچھ ہوا ہے نا جسے میں نقصان کہہ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہوا ہوگا. اب آپ ذرا دعائے استخارہ یاد کریں. کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. کیوں مانگتا ہوں؟ انکا تعلم، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں. تو جب میں نہیں جانتا تو نہ جاننے کی وجہ سے ایک شے جو میرے لیے نقصان دہ ہے میں اس سے محبت کر سکتا ہوں. بلکہ وہ آیت یاد آ گئی نا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، تمہیں بری لگ رہی ہے. جنگ فرض کر دی گئی تم پر، تمہیں بری لگ رہی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کر رہے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، درآں حالانکہ کہ وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو، تمہارے لیے خیر کا باعث ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ شے تمہارے لیے نقصان دہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب نوجوان دیوانہ ہوا ہے شادی اتھے کرنی، حالات نہیں بن رہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے شاید اچھا نہیں تھا، اس لیے حالات اللہ نہیں بنا رہا. اب اسی طرح آپ نے کوئی کسی چیز پر آپ کا شوق آیا ہوا ہے، میں نے ایک مثال دے دی، اور ہر شے پر جس کی بھی آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے لیے مفید ہوئی تو اللہ مجھے دے گا، اگر نہیں دے رہا تو میرے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ. اسی طرح کوئی شے مجھ سے چھن گئی تو یہ میرے لیے نقصان دہ تھی تو اللہ نے یہ برائی مجھ سے دور کر دی. یہ اب اس سے اگلا لیول آ گیا ہے. ایک تو یہ نا کہ نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ لیول کیا کہتا ہے؟ یہ لیول یہ کہتا ہے یہ جو نقصان ہو گیا یہ بہتر ہو گیا ہے. یہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہے، یہ اس سے اگلی بات ہو گئی ہے. میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے اور میرے لیے نقصان دہ کیا ہے، میرا رب میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ میرا نقصان کیوں کرے گا؟ وہ مجھے تک جو ہے وہ کیوں جو گھاٹا پہنچائے گا؟ اس نے مجھے فائدہ ہی پہنچایا ہے. میری محدود عقل کے مطابق یہ میرا نقصان ہے، اس کی لامحدود علم کے مطابق یہ میرا فائدہ ہے. اب آپ سوچئے نا، ویسے یہ تو باتیں ہیں نا جو میں نے کی ہیں، لیکن ان باتوں پر اگر ہمارا یقین ہو تو پھر کوئی غم رہتا ہے؟ پھر کوئی دکھ رہتا ہے؟ پھر کوئی افسوس رہتا ہے؟ یہ ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اپنے رب سے کیوں بدظن ہوتے ہو کہ اس نے تمہارا نقصان کیا؟ وہ جو تمہارا پالن ہار ہے، وہ جو تمہارا پرورش کنندہ ہے، وہ جو تمہارا خیر خواہ ہے، جس کے ہاتھ میں کل خیر ہی خیر ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ تمہارا نقصان کیوں کرے گا؟ یہ سوء ظن کیوں کیا تم نے؟ یہ ہے حسن ظن. اللہ سے حسن ظن رکھو کہ اس نے تمہارے لیے بہتر کیا ہے. یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ یہ میرا نقصان ہوا ہے، نقصان ہوا ہی نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہوا ہے. تو لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی شیخی خور فخر کرنے والے کو. اب یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ وہ لوگ کہ جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں یا وہ اترانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ فخر کس بات پر کریں گے؟ جو مال و اسباب ہے اس پر کریں گے نا، جو عہدہ منصب ہے اس پر کریں گے نا، اسی پر ہوتا ہے. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ میں نے تو وہاں سرو کیا ہے، وہ ان کا وہ تڑ نہیں جاتی.
وہ ابھی بھی باقی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کیسے جائے, عمر تو ساری انہی بتوں کی جو ہے نا وہ پوجا میں کٹی ہوتی ہے, اور عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, اب آخر وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو وہ تو پھر ابھی وہی چیزیں ہیں, اصل تو تڑ وہی ہوتی ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس آدمی کے اندر یہ مادہ ہے, شیخی خورا گپے مارنے والا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے ایسا کیا. اصل یہ جو ایک ہے نا فخر تو آپ اس چیز پر کریں گے جو آپ کے پاس ہے. اب آپ کے دل میں بڑا بننے کی تمنا ہے, تو جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی گپ ماریں گے. سمجھ آئے نا, شیخی خورا کون ہے؟ گپ مارنے والا نا, کہ جو اس کے لمبی لمبی ڈھینگیں اور جو چھوڑنے والا, جیسے آسان ہے نیلیاں کپنا, تو وہ کیوں کہ جو وہ نہیں ہے وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ ثابت کرنے کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں. تو وہ شخص ہے جو چھوڑنے والا, وہ مختال شیخی خورا. اور یہ جو شے اس پر ہے اس پر فخر کرنے والا, خواہ حسب نسب ہو, خواہ دولت ہو, خواہ عہدہ ہو, خواہ اقتدار ہو, جس پر وہ فخر کر رہا ہے, یہ ایسا آدمی اللہ کو پسند ہی نہیں. اب وہ نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, بے شک کیا کرے, لیکن یہ جس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں. واللہ لا یحب کل مختال فخور, ہر ایک شیخی خورا, ہر ایک فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں, کنجوس ہیں. اب ظاہر ہے جو مال کی بنیاد پر فخر کرے گا وہ مال خرچ کرے گا, وہ تو چاہے گا اور بڑھے تاکہ اس کا سٹیٹس اور بلند ہو جائے. اس کے پاس وہ ارب پتی ہے تو کھرب پتی ہو تاکہ اگلے کلب میں داخل ہو, تو وہ تو خود بھی کنجوسی کرے گا. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دے گا, سکھائے گا بھی باقیوں کو بھی کنجوسی کرنا. اب یہ دیکھیے تقابل کس کے ساتھ ہے, مطالبہ کیا ہے اللہ کی طرف سے, خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ خرچ کرنے کی بجائے بخیلی کرے گا, کنجوسی کرے گا, اللہ کی راہ میں تو بالکل ہی نہیں خرچ کرے گا. اور اگر کوئی خرچ کر رہا ہوگا تو اس کو بھی سکھائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ خاص طور پہ دیکھیں جب غزوہ احد ہوا اور اس میں تو جان خرچ کرنے کا موقع آ گیا تھا, جب نظر آ گیا کہ ہم تو 1000 ہیں, ادھر 3000 ہیں, تو ادھر تو مرنا ہے, تو وہ 300 واپس آ گئے. تو جو 300 واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا, الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی, یعنی ان کو سمجھایا تھا کہ تم بھی نہ مرو, ادھر آؤ, لڑنے نہ جاؤ, ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ, اگر انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی, وہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی, یعنی یو ٹرن کر کے آ گئے ہوتے, ما قتلوا, نہ قتل ہوئے ہوتے. اب دیکھیے نا, قتل ہو جانا مصیبت لگ رہی ہے نا انہیں, تو ان کی نظر میں وہ تو بہت نقصان ہو گیا, اور وہ انہیں مشورہ یہ دے رہے تھے کہ تمہیں نہیں مرنا نہیں ہے, جان بچاؤ. تو جواب ان کو اللہ کی طرف سے آیا, فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ, اپنے اوپر سے ذرا موت کو ہٹا کے دکھاؤ نا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اور اگلا جواب یہ دیا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ہرگز گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں, بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, وہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے ہیں. اب دیکھیے نا, مرنے میں ایک تو اپنی جان کا مسئلہ ہوتا ہے, میں نہ مر جاؤں, لیکن اس سے آگے چلیں یہ تو ہو جاتا ہے کہ مروں گا تو جنت میں جاؤں گا, آدمی پھر بھی آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا سکتا ہے. لیکن یہ سوچ تو رہتی ہے نا, بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, والدین کا کیا ہوگا, بوڑھے ہیں ان کو میں دیکھ بھال کر رہا ہوں, ان کے بارے میں بھی خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں. لم یلحقوا بہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی حزن نہیں ہوگا, ان کی دنیا آخرت ہم سنبھال لیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ کیا مشورہ دے رہے تھے ان کو, نہیں دیکھا, جان بڑی قیمتی ہے, واپس آ جاؤ, نہ جاؤ جی, یہ پاگل ہیں, تم ان کے ساتھ چل پڑے ہو, یہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. تو جو جان بچانے کا مشورہ دے رہے ہیں تو وہ مال بچانے کا مشورہ نہیں دیں گے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی بچاتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں مت خرچ کرو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو کوئی پیٹھ موڑے گا, منہ موڑے گا, یعنی مطالبہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں کھپانا, لٹانا, لگانا, بلکہ وہ بچانے سے وہ شعر بھی ہے نا,
علامہ اقبال کا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ مصیبت پڑے تو اللہ کے محبوب بنتے ہو، نقصان ہو تو اللہ کے محبوب بنتے ہو، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، یہ جو ہے نا کرچی کرچی جو ہے جسم، یہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ یہ مال و اسباب کا نقصان ہو جانا اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ تمہارا یقین تو بڑا کامل تھا، اپنا سب کچھ میرے اوپر لٹا دیا، اس سے بڑھیا یقین اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے جو منہ موڑ لے، یو ٹرن لے لے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی، غنی بے نیاز، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ یعنی یہ انسان تو کسی کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی ہوتی ہے اصل میں اس کی ضرورت کے لیے۔ آپ نے کسی کو خون دیا تو خون اس کی ضرورت ہے، آپ نے کسی کی خاطر ڈنڈا کہ وہ ڈنڈا اس کو پڑتا درد ہوتا وہ آپ نے برداشت کر لیا، تو یہ تو ایک آدمی کی احتیاج آپ نے دور کی ہے نا، اس کی ضرورت پر آپ اس کے کام آئیں۔ اللہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے جو تم اتارو گے، اور تم نے اگر نہ اتارا تو وہ بڑا اس کے لیے ثقیل ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سب تمہارے اپنی نشو و نما کے لیے، تمہاری اپنی روحانی ترقی کے لیے، تمہاری اپنی کامیابی کے لیے، تمہارے اپنے امتحان کے لیے ہے۔ اس میں اللہ کے لیے کوئی احسان نہیں ہے تمہارا۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ تم اگر نہیں کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کرے گا اپنے فائدے کو کرے گا، کوئی اللہ پر احسان نہیں، کوئی محمد الرسول اللہ پہ احسان نہیں، کوئی کسی دوسرے ایمان والے پہ احسان نہیں۔ جس نے جو کیا اپنے بھلے کو کیا، اپنے فائدے کو کیا، اپنے لیے جو ہے اس نے کوئی بہتری کمائی ہے، کسی کا کوئی بھلا نہیں کیا۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اپنے بھلے کو کیا۔ تو فإن اللہ هو الغنی، وہی تو غنی ہے۔ اگر کوئی اور غنی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹا، اصل غنی تو وہ ہے۔ اور الحمید، وہ اس کو کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حمید کا مطلب یہاں پہ یوں سمجھ لیجئے، یعنی تعریف کیا ہوا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن تصور سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے وجود کے لیے یا جس کے ہونے کے لیے کوئی دلیل دینا پڑتی ہے، لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کا وجود خود ایسا گواہ ہوتا ہے کہ کوئی خارجی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب سورج نکل آئے تو کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ سورج نکل آیا، وہ اپنے وجود پر خود گواہ ہے۔ اسی طرح اب رات پڑ گئی ہے تو رات کے ہونے کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، وہ اندھیرا خود بتا دے گا کہ رات ہے۔ تو الحمید وہ ہستی کہ جس کو کوئی تعریف کی حاجت نہیں، وہ اپنی تعریف خود ہے۔ تو وہ نہیں اگر کسی کو سمجھ آ رہی تو اس کی سمجھ کا قصور ہے، اس میں اس کی تعریف کا کوئی جو ہے نا وہ کمی نہیں ہوتی، اس سے الحمید ہے۔ تو فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ بہرحال اس میں جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے۔ امتحان اصل میں تو ہونا ہے ان نقصانات اور مصیبتوں کے ذریعے سے۔ ان مصیبتوں میں پڑھ کر جو صبر کرے، جو جھیلے، اور اگلی بات آخری یہ کہ اس کو سمجھے یہی میرے لیے جو نقصان ہو گیا، اسی میں میرے لیے کوئی خیر تھی، یہاں تک پہنچ گیا، اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھ بڑھ کر یعنی ہر طرح کا نقصان کو، یہ چیلنج جو سامنے آتا ہے اس کو گلے لگائے۔ یہ ہے جو سیدھی راہ پہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور جو اس سے منہ موڑے اور بچے اور بچنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی کہے کہ بچو، یہ ہے کہ جو گمراہی پر ہے، جو ٹیڑھی رستے پر ہے، جو غلط رستے کے اوپر ہے۔ تو دین کے بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور گمراہی کا یہ جو ہے نا ایک بڑا آسان سا ایک معیار ہمارے کرائیٹیریا رکھ دیا گیا ہے کہ ہم اس معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے، روش کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پوری زندگی میں ان کو اپنے معاملات میں پیش نظر رکھنے کی اور ان کے مطابق اپنی سوچ کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔